انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر پروفیسر عمیر محمود صدیقی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس ابن عربی سے اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مودت سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس ابن عربی الشیخ الامام قدوۃ الانام عمدۃ الاحکام النور البسیط البحر المحیط خاتم الاولیاء مفتی طریقت و شریعت حجت الفریقین سلطان العارفین برہان المحققین محی الملت والدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن احمد بن علی الحاتمی الطائی الاندلسی، جنہیں اپنے اور غیر شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ کی نسبت سے یہ مجلس قائم ہے اور بالخصوص آج اس مجلس کے انعقاد کا حوالہ ہمارے استاذ گرامی قدر استاذ العلماء مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ کے درس و تدریس کے سلسلے میں فصوص الحکم جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک گراں قدر الہامی تصنیف ہے، اس کے اختتام کے موقع پر اس محفل کا اس مجلس کا یہ سلسلہ انعقاد پذیر ہے۔ میں چند ایک گزارشات اس آج کی محفل اور مجلس کے حوالے سے کرتے ہوئے بس اپنی بات کو میں مکمل کروں گا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً 7 سے 8 ماہ کے عرصے میں فصوص الحکم کے اس درس کو مکمل فرمایا ہے۔ اس درس میں تقریباً تمام ہی شرکاء مدارس کے فارغ التحصیل اہل علم اور علماء تھے۔ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے علماء کو باقاعدہ تفصیل اور اختصار کے ساتھ فصوص الحکم کا درس دیا کرتے تھے، اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ ملفوظات مہریہ کا مطالعہ کریں تو یہ صرف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں سے چند ملفوظات کو جمع کر کے ایک جگہ لکھا گیا ہے، اور یقین جانیں کہ دقیق ترین مسائل کو صرف چند ایک جملوں میں
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ان سے زیادہ مختصر جملوں میں اس کی مزید وضاحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک باقاعدہ سلسلہ روحانی اعتبار سے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے، تو آپ نے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پاکستان میں فصوص الحکم کے درس کا اجرا فرمایا ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ تمام اہل علم جو اس وقت آج کی مجلس میں تشریف فرما ہیں کہ وہ اگر ممکن ہو سکے تو حضرت قبلہ شاہ صاحب کے جو متعلقین اور احباب اور متوسلین ہیں، جب کبھی یہ درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تو آپ رابطے میں رہیں تاکہ آئندہ آنے والا یہ نئے درس کا سلسلہ اس دفعہ اس شان و شوکت کے ساتھ ہو کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد اس درس میں باقاعدہ شریک ہو سکے۔ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور مجھے یہ بیان کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں زانو تلمس طے کرنے کے ساتھ جو کچھ اس ناچیز نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں جو کچھ بیان کروں گا یقیناً یہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہے جو حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے واسطے سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اور یہ کوئی تقریر نہیں بلکہ یہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے جو میں کوشش کروں گا کہ مختصر، کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں، آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک بنیادی بات ہم سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ کل علمی ورثہ آپ کے دو اصولوں کے پیش نظر بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول اسماء الہیہ اور کلمات اللہ کا وہ ربط اور تعلق ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ جب سے اللہ تبارک و تعالی اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور قیامت تک جو ربط اور سلسلہ قائم اور دائم رہے گا، یہ اسماء الہیہ اور کلمات اللہ کا تعلق ایک اصول کے طور پر آپ کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر افکار و نظریات میں جھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ پہلا بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ ان کے اسماء الہیہ اور کلمات اللہ کے تصور کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے ان کے پورے نظام فکر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگرچہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ عدم سے قبل آیان ثابتہ کی بھی بات فرماتے ہیں، لیکن اصول کے طور پر آپ کی تحریروں میں دوسری بنیادی بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم ہے، کیونکہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی تصانیف ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام موجودات اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کے اسماء الہیہ کا مظہر ہیں، اور یہ انسان ایک انسان اصغر یا عالم اصغر کے طور پر اس پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ اس انسان کے وجود میں غور و فکر کریں اور اس انسان کی ذات کا عرفان حاصل کر لیں تو یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عرفان بھی نصیب ہو جائے گا۔ لیکن تمام تر موجودات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ہیں،
حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام بھی کلمت اللہ ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا، لیکن شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کلمات اللہ ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ تمام موجودات کلمہ کن سے تخلیق ہوئے ہیں، تو یہ کل موجودات کلمات اللہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا اور خصوصی طور پر آپ کو کلمت اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہر موجود صفات اللہ اور اسماء الہیہ کا مظہر ہے، اور یہ کلمات اللہ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا کہ ایک اور مقام پر کہا کہ اگر درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور سمندروں کی روشنائی بن جائے اور یہ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے کلمات کو لکھیں تو اشیاء فنا ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اسماء الہیہ ہیں۔ اور ہر موجود کے ساتھ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ربط اور تعلق قائم رہتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کل یوم ہوا فی شان، یہ جو اسماء الہیہ کا تعلق وہ رب العالمین ہے، عالم کے ہر موجود اور وجود کے ساتھ قائم ہے، اس وقت تک وہ وجود فنا نہیں ہوتا۔ اور جس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا یہ تعلق منقطع ہو جائے تو وہ وجود فنا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس بات پر توجہ کیجئے کہ شیخ اکبر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان تمام تر موجودات میں اگر کوئی وجود اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی اور سب سے واضح ترین دلیل ہے تو وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر آپ لا الہ الا اللہ کی دلیل چاہتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ کے نزدیک یہ پوری کائنات میں جو آپ اسماء اور موجودات کا ایک ربط اور تعلق دیکھتے ہیں، اسے شیخ انبا اور اخبار یا انبا اور اخبار کا تعلق قرار دیتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ کائنات کی ہر شے کو اللہ کا عرفان نصیب ہے۔ اس کائنات کی کوئی شے چاہے بظاہر وہ جمادات اور نباتات میں سے ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، کائنات کی ہر شے کو اللہ رب کریم نے اپنی صلاح اور تسبیح کا علم اپنی اپنی استعداد کے مطابق عطا کیا ہے۔ لہذا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان سے محروم ہو، لیکن اس انسان کو آدمیت کے طفیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا عرفان عطا فرمایا ہے، عرفان کا وہ مقام کسی اور موجود اور شے کو نصیب نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی ولادت 560 ہجری میں ہوئی اور وصال سن 638 ہجری میں ہوا۔ شیخ سے تقریباً 300 برس قبل حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ختم الولایہ کے نام سے۔ اس کتاب میں آپ نے خاتم الاولیاء اور ختم الاولیاء پر ایک تفصیلی بحث کی ہے، اور 150 سوالات آپ کے ایک سالک نے آپ سے پوچھے اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ فتوحات مکیہ کی 3ری جلد میں شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے ان 150 سوالات کے جوابات اپنے انداز سے دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم ترمذی خود خاتم الاولیاء نہیں تھے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خود خاتم الاولیاء کے مقام و مرتبے پر فائز تھے، تو اس لیے آپ نے براہ راست ان 150 سوالات کو ایڈریس کیا ہے۔ تو اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا چاہتے ہیں، درست طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، ابھی حال ہی میں جب جاوید احمد غامدی صاحب نے اور بعض اہل حدیث مکتب فکر کے علماء نے
شیخ اکبر علیہ رحمہ پر ختم نبوت کے انکار کا الزام لگایا تو ہم نے کوشش کی کہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد مغل جو نرس یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں اور اس ناچیز نے ہم نے مل کر ایک کاوش منظر عام پر لانے کی کوشش کی اور شیخ اکبر علیہ رحمہ کے تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت پر 27 صفحات سے مضمون پھیلتے پھیلتے تقریباً 650 صفحات تک پہنچ گیا، اور یقیناً یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے کہ جوں جوں ہم اس بحر میں اترتے رہے تو علوم اور معارف کا ایک سمندر ہمیں سامنے نظر آیا، اور اندازہ یہ ہوا کہ ہر چیز ایک کڑی کی طرح سے ایک دوسری چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو آپس میں نہ جوڑیں تو کبھی بھی آپ کو شیخ اکبر کے مکمل تصورات سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اور میں یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت شیخ اکبر علیہ رحمہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ براہ راست قرآن و سنت سے مستفاد ہے۔ آپ کا کوئی تصور، کوئی فکر، کوئی اصطلاح، یہاں تک کہ آپ نے اگر نبوت اور وحی کی اصطلاح کو بھی ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے تو وہ بھی براہ راست قرآن و سنت سے مستفاد ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو علماء رسوم شیخ اکبر کی اصطلاح میں ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ حضور کی وراثت کو صرف اجتہاد تک محدود کر دیتے ہیں، اور شیخ اکبر اجتہاد کے ساتھ اس میں ولایت کو بھی شامل کر کے حضور کی ولایت کے مکمل تصور کو پیش فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم کا ذریعہ ہے، تم کبھی بذریعہ وحی علم حاصل کرتے ہو، کبھی اپنے مشاہدہ اور عقل کو استعمال کرتے ہو۔ آپ نے اہل علم کی کھوئی ہوئی میراث، جسے احوال یا ذوق کہتے ہیں، آپ نے ان تمام تر چیزوں کو ایک ڈائریکشن دے کر، ایک منہج عطا کر کے آپ نے اہل علم کو ایک نیا رخ دیا ہے کہ وہ وحی کے ساتھ کشف اور جزء نبوت کو بھی استعمال کریں، کہ جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوتی الا المبشرات، فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی ہیں، اور اسی خواب کو یا رویا صالحہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جزء من اجزاء النبوہ قرار دیا۔ شیخ کے تصور میں یہ کائنات میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اوحى ربک الی النحل اوحى فی کل سماء امرها فألهمها فجورها وتقواها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت۔ یہ اس طرح کی تمام تر آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے حافظ کے بارے میں فرمایا کہ ادرجت النبوۃ بین جنبیہ، کہ قرآن حفظ کرنے کی بدولت اس کے پہلوؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے نور کو داخل فرما دیا ہے۔ کل احادیث اور آیات مقدسہ جو اسی مفہوم کو واضح کرتی ہیں، حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے ان تمام سے قرآن کے تصور نبوت کو کشید کیا اور یہ بتایا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں انباء اور اخبار کا ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے، اور اسی بات کو آپ نبوت عامہ قرار دیتے ہوئے کہ یہ نبا اور خبر کا تسلسل جو کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ اس کو نبوت عامہ کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ ایک اصطلاح ہے جو قرآن و سنت سے مستفاد ہے۔ اب مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو ہمارے ہاں اہل علم شیخ کی کسی ایک عبارت کو پڑھ کر محض نبوت خاصہ یا متکلمین کے نزدیک جو نبوت کی اصطلاح ہے وہ قرار دیتے ہوئے شیخ اکبر کو نعوذ باللہ من ذالک مرتد اور کافر قرار دے دیتے ہیں۔ جب شیخ فرماتے ہیں کہ نبوت کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کر گئی ہے، تو آپ کے پیش نظر قرآن کی وہ آیات مقدسہ ہوتی ہیں کہ جس میں چونٹی گفتگو کر رہی، سلیمان علیہ السلام اس کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق تسبیح اور صلاح کو جاری رکھے ہوئے۔ تو شیخ اکبر کے نزدیک وہ تمام تر قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں آپ انہیں نبوت عامہ کے تصور کے تحت بیان کرتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں چند ایک عبارات بس اس پر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔
اور اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ جو کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے وہ مرتد ہے، خارج از اسلام ہے، زندیق ہے، کافر ہے، اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ ختم بی النبیون ولا نبی بعد، اب شیخ کیا فرماتے ہیں کہ فالنبوۃ اختصاص من اللہ یختص بها من یشاء من عبادی، نبوت اختصاص الہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقد اغلق ذلك الباب وختم بالرسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والولایۃ مکتسبۃ الی یوم القیامہ فمن تعمل فی تحصیلها حصل له والتعمل فی تحصیلها اختصاص من اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولایت تو اکتساب سے نصیب ہوتی ہے، اس کے حصول کی کوشش کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ جان لو کہ ولایت کے حصول میں جو تعمل اور کاوش تم کرتے ہو وہ توفیق بھی اللہ کی جانب سے اختصاص ہوتی ہے۔ ہر ایک کو اپنی جانب آنے کے لیے توفیق اللہ تبارک و تعالی سے اگر نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اختصاص ہے۔ فرماتے ہیں کہ اختصاص من اللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا اختصاص ہے۔ فبنور النبوۃ تکتسب الولایہ، تو ولایت میں آپ فرق کرتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں وثبتت رسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ تعالی محمد الرسول اللہ وثبت انہ آخر الانبیاء بقولہ تعالی وخاتم النبیین، یہ شیخ کے واضح کلمات۔ پھر فرماتے ہیں خصوص میں جہاں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا، فرماتے ہیں انما كانت حکمتہ فردیۃ لأنہ اکمل موجود فی هذا النوع الانسانی ولهذا بدأ به الامر وختم فكان نبیا وآدم بین الماء والطین ثم كان بنشأته العنصریہ خاتم النبیین۔ اہل علم اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، میں اس لیے ترجمہ کیے بغیر آگے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا مِنَ اللَّهِ الْإِلْهَامَ لِلْوَحْيِ، فرماتے ہیں ہم پر الہام ہوتا ہے، وحی نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ السَّبِيلَ الْوَحْيِ قَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد كان الوحی قبلہ ولم يجی خبر الہی ان بعدہ وحیا كما قال تعالی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَحْيًا بَعْدَهُ وَإِن لَمْ يَلْزَمْ هَذَا، تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہوا۔ اور پھر بہت واضح طور پر امام شارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے فتوحات میں باب نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ من قال ان اللہ تعالی امر بشیء فلیس ذلک بصحیح انما ذلك تلبیس لأن الامر من قسم الكلام وصفته وذلك باب مسدود دون الناس فإنه ما بقي في الحضرة الإلهية امر تکلیفی الا وهو مشروع فما بقي للأولیاء وغيرهم الا سماع امرها ولكن لهم المناجات الإلهية وتلك لا امر فيها وإنما هو حديث وسمر وكل من قال من الأولياء أنه مامور بأمر إلهي في حركاته وسكناته مخالف لأمر شرعي محمدي تكليفي فقد التبس عليه الأمر وإن كان صادقا فيما قال أنه سمعه فليس ذلك عن الله۔ یہ واضح طور پر شیخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ إِبْلِيسَ فَظَنَّ أَنَّهُ عَنِ اللَّهِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ قَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُصَوِّرَ عَرْشًا وَكُرْسِيًّا وَسَمَاءً وَيُخَاطِبُ النَّاسَ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ خلق الجن انتہا۔ پھر آگے جا کے خود فرماتے ہیں فَقَدْ بَانَ لَكَ أَنَّ أَبْوَابَ الْأَوَامِرِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَالنَّوَاهِ قَدْ سُدَّتْ وَكُلُّ من ادعاها بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو مدعی شریعت اوحی بها الیہ سواء موافق شرعنا او خالف وان کان مکلفا ضربنا عنقه۔ فرمایا کہ اگر وہ مکلف ہے تو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر
پاگل ہے، مجنوں ہے، تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ آخر میں بس ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ پھر شیخ اکبر نے غیر تشریعی نبوت کی بات کی ہے، تو شیخ کے نزدیک اس کی 3 صورتیں ہیں۔ کچھ اہل علم وہ ہیں جو کچھ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں انبیاء غیر تشریع کہا جاتا ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام تابع نبی ہیں حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ کو براہ راست شریعت عطا نہیں کی گئی، بلکہ آپ متحافظ اور معاون وزیر نبی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ شیخ کے نزدیک نبوت کا یہ سلسلہ اس طور پر ختم ہو چکا ہے، اب اس طرح کبھی کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ دوسری صورت شیخ کے نزدیک یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کیونکہ حیات ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کیونکہ باقاعدہ حیات ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ شیخ کے نزدیک یہ جو آسمان ہے یہ بھی آسمان دنیا ہے، تو آپ دنیا میں موجود ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تشریعی حیثیت تھی وہ غیر تشریعی حیثیت میں منتقل ہو گئی۔ اب لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، آپ کو نبوت سے معزول نہیں کر دیا جائے۔ یہ آپ کی دنیا میں دوبارہ یعنی ہماری اصطلاح کے مطابق آمد ختم نبوت کے اس وقت منافی ہوتی کہ کوئی نئی بعثت دنیا میں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آپ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں، تو اگر مسیح علیہ السلام اس دنیا میں آسمان سے نزول فرماتے ہیں اور باقاعدہ حیات ہیں تو یہ ختم نبوت کے عقیدے کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے منافق کسی کی نئی نبوت، نئی بعثت کا اعلان ہوگا، اور ایسا شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کافر، زندیق اور مرتد قرار پائے گا۔ تیسری جو صورت ہے، شیخ جب نبوت عامہ کی ایک عمومی اصطلاح استعمال فرماتے ہیں تو وہ ولایت کے معنی میں ہوتی ہے۔ آپ کی اصطلاح نبوت عامہ ولایت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کتاب شائع قریب انشاءاللہ ہو جائے گی تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے اس کو آپ ضرور کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر مکمل کر رہا ہوں کہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی جو فکر ہے وہ ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ یہ چاہتے ہیں کہ نا اہل انسان ہماری کتاب کو نہ پڑھے۔ خود فرماتے ہیں کہ نحن قوم النظر فی کتبنا حرام، تو آپ نے منع فرما دیا کہ جس کو یہ ذوق نہیں وہ ہماری کتب کو نہ پڑھے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب صرف ایک کتاب کو، ایک عبارت کو پڑھ کر کل کا حکم لگا دیا جائے اور شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی تکفیر کر دی جائے۔ آپ کی ایک بات ایک صفحے پر ہے تو اس کی اگلی وضاحت 100 صفحات پر کے بعد جا کر یا اس سے اگلی بات آخری جلد یا اگلی مجلدات کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ حضرت قبلہ استاد صاحب نے جو ابن عربی کے سلسلہ اکبریہ کا فیض اپنے اساتذہ گرامی سے حاصل کرتے ہوئے اس کا اجرا فرمایا ہے، ان علوم کو دوبارہ زندہ فرمایا ہے، اور مادیت کے اس دور میں آپ نے اس علم کو دوبارہ عام کیا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ان جلیل القدر اہل علم کی قدر کریں اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شیخ اکبر کے اس فیضان کو حاصل کرتے رہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ العجز ان درک الادراک ادراکن، اگر تمہیں یہ درک نصیب ہو جائے کہ تم ادراک حاصل نہیں کر سکتے، یہی عجز دراصل اس ادراک کا عرفان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔